بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی ڈیئر ویورس۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 786 انگلش پوائنٹ اور میں ہوں محمد شفیق۔ آج کی ویڈیو میں ہم بی اے انگلش پارٹ 1 کی جو شارٹ سٹوریز ہیں اس میں سے شارٹ سٹوری نمبر 11 پہ بات کریں گے اور اس کی سمری پہ بات کرتے ہیں۔ چونکہ سمری طالب علم کہتے ہیں کہ جی بہت سے میسیجز آتے ہیں ان کے کہ سر سمری کا جو آپ ایک اسکیچ ڈیزائن کرتے ہیں اس سے ہمیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کی کافی تفصیلی سمجھ آ جاتی ہے، جس سے ہم اس کو آگے اس کے کویسچنس پریپیئر کر سکتے ہیں۔ تو بی اے انگلش شارٹ سٹوریز کی شارٹ سٹوری نمبر 11 جو ہے اس کا نام ہے دا شیڈو ان دی روز گارڈن۔ ڈی ایچ لارنس نے اس کو لکھا ہے۔ بہت دلچسپ کہانی ہے اور میری فیوریٹ بھی ہے۔ تو آئیں اس کی جو سمری ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اصل میں اس کہانی کے اندر ڈی ایچ لارنس نے یعنی جنسی نقطہ نظر سے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ خیالات ایسے بیان کیے ہیں جس میں میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ پہلے میں آپ کے اس کے ٹائٹل کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دی شیڈو کا مطلب ہے سایہ، اور اس کا علامتی مطلب ہے یعنی شک، اور روز گارڈن کا مطلب ہے میاں بیوی کا آپس میں رشتہ۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ گلاب کے پھولوں کے باغ کی طرح سے ہی ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ شادی کے فوراً بعد شوہر بیوی سے یہ کہتا ہے کہ چلو آؤ کہیں ہنی مون پہ چلتے ہیں۔ تو ہنی مون پہ جانے کے لیے وہ اپنی بیوی کو 3-4 آپشنز دیتا ہے کہ یہاں چلتے ہیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں یہاں تو نہیں، وہاں چلتے ہیں جہاں سے اس کی شادی اس کو بیاہ کے لے کے آیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اس کو لے کے جاتی ہے ہنی مون کے لیے۔ تو وہ وہاں پہ ہنی مون کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ساحل سمندر پہ جا کے تو وہ ایک ہٹ کرائے پہ لیتے ہیں، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں دونوں۔ تو وہاں پہ پہلا دن جب وہ گزارتے ہیں تو دوسرے دن اس کا شوہر کہتا ہے کہ چلو اب تم مجھے نا اس شہر میں مختلف جو چیزیں ہیں وہ دکھاؤ، کیونکہ تم یہیں رہتی تھی جب تمہاری شادی ہوئی تھی۔ تو اس کے شوہر کا نام ہے فرینک۔ یہ بہت امیر آدمی ہے اور بائی پروفیشن یہ انجینئر ہے۔ تو وہ اپنے شوہر کو اسی شہر میں سے مختلف جگہوں اور مختلف کھانوں اور مختلف سوغات کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ شوہر کو بہت زیادہ شبہ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ پہلے میں نے ہنی مون کا کہا تو یہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں، انکار کیا، اب یہ انکار کر رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو وہ کہتی میرے سر میں درد ہے، میں نے کچھ نیڈل ورک کرنا ہے گھر میں، تو تم اکیلے چلے جاؤ۔ تو اس کا شوہر جو ہے وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے خود ہی مختلف مقامات کی سیر کرنے کے لیے۔ تو اسی سچویشن میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جانے کے فوراً بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتی ہے، تیار ہوتی ہے اور ایک باغ میں چلے جاتی ہے، ایک لمبا سا چوڑا سا ہیٹ پہن کے۔ جب وہ وہاں پہ جاتی ہے تو وہاں باغ میں جا کے وہ پودوں کو دیکھتی ہے، پھولوں کو دیکھتی ہے۔ اسی باغ کے ساتھ ایک اٹیچ گرجا گھر ہوتا ہے جس کے 2nd فلور پہ ایک کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اور اس کھڑکی کو دیکھ کے وہ رونا شروع کر دیتی ہے اور ایک بینچ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس بینچ پہ ابھی وہ بیٹھی ہوتی ہے، اپنے خوابوں میں گم ہوتی ہے، اپنے ماضی کے واقعات میں، اپنے ماضی کی ملاقاتوں میں گم ہوتی ہے جو اس نے وہاں کی ہوتی ہیں۔ تو اتنی دیر میں ایک ویل چیئر پہ ایک لڑکا انٹر ہوتا ہے اس باغ میں اور آ کے کہتا ہے کہ میم اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی اسموک اے سگریٹ ان یور کمپنی۔ تو وہ کہتی ہے بالکل۔ تو وہ اس کو بڑے غور سے دیکھتی ہے۔ یہ وہی لڑکا ہوتا ہے جس کے ساتھ شادی سے پہلے اس کو پتہ چلا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ لڑکا آرچی ہے، اس کا عاشق تھا اور یہ فوجی تھا ایک، اور اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ فوج میں گیا اور اس کی وہاں پہ جنگ کے دوران انتقال ہو گیا اس کا۔ تو یہ بڑی حیرت زدہ ہوتی ہے کہ اس لڑکے کو ہوا کیا ہے، یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہا۔ تو اس کے بارے میں تو پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ فوت ہو گیا ہے اور اب یہ مجھے پہچان بھی نہیں رہا۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو انگوٹھی وہی ہے جو میں نے اس کو گفٹ کی تھی۔ اصل میں لڑکے کو بیسیکلی فالج ہو گیا ہوا تھا اور وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا ہوا تھا اور کسی چیز کی پہچان کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ بہت زیادہ اذیت، تکلیف، جسمانی، روحانی، نفسیاتی اور ہر طرح سے تکلیف کا شکار ہوتی ہے کہ یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد یہ وہاں سے اٹھتی ہے اور آ کے گھر لیٹ جاتی ہے اپنے بستر کے اوپر۔ اتنی دیر میں اس کا شوہر بھی انٹر ہو جاتا ہے کمرے میں۔ وہ اسے 3 سوال پوچھتا ہے جو بہت تکلیف دہ ہیں۔ وہ سب سے پہلا اس سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم باغ میں کیا لینے گئی تھی۔
وہ بہت حیرت زدہ ہوتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی، روتی رہتی ہے. تو اس کے شوہر کو بڑا غصہ آتا ہے اور پھر وہ دوسرا سوال تھوڑی دیر کے بعد، وقفے کے بعد پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو باغ میں لڑکا تھا وہ کون تھا اور تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ اس چیز پہ بڑے غصے سے جواب دیتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو میرے سے یہ پوچھنے والے، تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سے یہ بات پوچھو. اس کا شوہر یہ جواب سن کے بھی چپ کر جاتا ہے اور پھر آخری تکلیف دہ سوال اسے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس لڑکے کے ساتھ تمہارے جسمانی تعلقات کس حد تک تھے؟ وہ غصے سے بھڑک اٹھتی ہے کہ تم نے میرے سے اتنی جرأت کی ہے سوال پوچھنے کی. وہ کہتا ہے اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے میں کیا جرأت ہے اور میرے پاس کیا رائٹ ہے تم سے یہ سوال پوچھنے کا. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ اپنی کمر بیوی کی طرف کر دیتا ہے اور سوچ وچار کرنے کے بعد دوبارہ مڑتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں ابھی ایک لمحے میں اس وقت فارغ کر سکتا ہوں، لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ مجھے تم تینوں سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب بھی نہیں دے پائی ہو. تو وہ پھر آخر کہتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق بالکل جائز حد تک تھا، اس میں کوئی ناجائز تعلق والی بات نہیں تھی. شوہر پھر تھوڑی دیر سوچتا ہے اور آخر کار اس لڑکی اپنی بیوی کو جو کہ شادی سے پہلے کسی کے ساتھ مشوقہ لڑا رہی ہوتی ہے اس کو معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں یہ آخری چانس دے رہا ہوں، پہلا اور آخری چانس، اب کے بعد اگر مجھے تمہارے اس طرح کے کسی معاملے کا پتہ چلا تو میں تمہیں بالکل معاف نہیں کروں گا. تو وہ دونوں ہنسی خوشی اٹھتے ہیں اور جا کے تو کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سٹوری کا اختتام ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مرد نے بہت بڑی ذمہ داری کا جائز طریقے سے استعمال کیا اور اس نے اس روز گارڈن کو یعنی میاں بیوی کے اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیا. لیکن مصنف ڈی ایچ لارنس جو ہے اس میں ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ واقعی گلاب کے پھولوں کے باغ کی طرح ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی شک شبہ آ جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ مرد کی یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ٹوٹنے سے اور توڑنے سے بچا لے تاکہ آنے والے وقت میں اسی روز گارڈن کے اندر سے بہت سے پھول کھلنے ہوتے ہیں، یعنی اولاد پیدا ہونی ہوتی ہے، اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو کہانی کا سبق یہ ہے کہ ڈس الوینمنٹ ہے، خوابوں کا ٹوٹ جانا ہے، لیکن اس خوابوں کے ٹوٹنے کو ڈی ایچ لارنس نے ہمیں معاف کر دینے کے جذبے کے ساتھ واضح کیا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے اپنی حقیقی زندگیوں میں کہ ہم جب بھی کبھی اس طرح کے اختلافات پیدا ہو جائیں تو ہمیں اس کو ایک مناسب راستہ نکال کے تو اس کو دوبارہ پھر جوڑ لینا چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور زندگی میں بہت سی محرومیاں اور کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو. بائے بائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.